السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم تاریخ طب میں پڑھیں گے ثابت ابن قرا. اوکے, تعارف, انٹروڈکشن. اب دیکھتے ہیں انہوں نے تربیت کہاں سے حاصل کی, ایجوکیشن کہاں سے لی, وہ کیا تھے, کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ابو الحسن ثابت ابن قرر ہیرانی کا شمار بیت الحکمت کے چوٹی کے ترجمہ نگاروں میں کیا جاتا ہے, یعنی ٹرانسلیٹر میں کیا جاتا ہے. ثابت 836 AD میں ہیران نام کی جگہ پر پیدا ہوا اور ہیرانی کہلایا. مذہبی سے سابی تھا. اپنے زمانے کا بہترین طبیب, مترجم اور مصنف. ٹھیک ہے. فزیشین, ٹرانسلیٹر اینڈ رائٹر تھا. 67 سال کی عمر کو پہنچ کر وفات پائی. تعلیم و تربیت. انہوں نے ایجوکیشن کہاں سے لی تھی؟ ثابت کا بچپن, اس کی جائے پیدائش ہیران میں گزرا. ٹھیک ہے, وہیں پر پیدا ہوا, وہیں پر اس کا بچپن گزرا. وہیں اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی بعد میں, یعنی پرائمری ایجوکیشن اس نے وہیں سے حاصل کی. بعد میں بغداد چلا گیا, جہاں مزید یعنی فردر تعلیم حاصل کی اور علم منطق, فلسفہ, نجوم و طب میں ماہر ہو گیا. ثابت کے مالی حالات اچھے نہیں تھے, یعنی کہ مال دولت سے وہ اتنا فائنینشلی اتنا اچھا نہیں تھا. لیکن خوش قسمتی سے اس کی ملاقات محمد بن موسیٰ نام کے ایک شخص سے ہو گئی, جس کی پہنچ دربار شاہی تک تھی. ٹھیک ہے, یعنی اس کا لگ دیکھیے کہ اس کی ملاقات ایک ایسے انسان سے ہوئی جس کی پہنچ شاہی خاندان سے تھی, دربار سے تھی. موسیٰ ثابت کی لیاقت سے متاثر ہو, یعنی اٹریکٹ ہو گیا, اور اپنی سفارش سے ثابت کو دربار میں منجم کے عہدے پر فائز کروا دیا. ٹھیک ہے. ثابت نے ہی شاہی کتب خانے سے استفادہ کیا اور اپنے علم میں بے پناہ اضافہ کیا. اس نے کیا کیا, لائبریری سے بکس وغیرہ پڑھی اور اپنا علم کو اور اچھے سے اس نے بلندی پہنچا دیا. فضل و کمال. ثابت بن قرا علم منطق, فلسفہ, ریاضی, ہندسیہ, نجوم اور طب میں مہارت رکھتا تھا. اس کے دور میں فلسفہ اور طب میں اس کے جوڑ کا کوئی اور نہ تھا, یعنی وہ بہت اچھا تھا. علم طب کے تعلق سے اس کی شخصیت کے 3 پہلو ہیں. ٹھیک ہے. کون کون سے؟ طبیب, مترجم اور مصنف, یعنی فزیشین, ٹرانسلیٹر اینڈ رائٹر. لیکن بطور مترجم زیادہ مقبول ہوا. دیکھیے اب وہ اتنا سب کچھ تھا, لیکن ایک اسپیشلٹی کیا تھی اس کی, ایز اے ٹرانسلیٹر. ثابت بحیثیت طبیب, معالج کے طور پر بھی ثابت کا مرتبہ بلند ہے. وہ علاج و معالجہ میں حکمت سے کام لیتا تھا اور اکثر کامیاب رہتا, یعنی زیادہ تر وہ اسے سکسیس ملتی تھی. اس کی حکیمانہ اقوال, یعنی اس کی حکیمانہ جو باتیں تھیں, اس کی طبی حذاقت کی دلیل ہے. مثلاً بوڑھے, جیسے کہ اس نے کیا باتیں کہی تھی, بوڑھے آدمی کے پاس اچھا باورچی اور اچھی کنیز مت رکھو. ٹھیک ہے. جسم کا آرام کم کھانے پر, نفس کا آرام گناہ پر اور قلب کا آرام کم سوچنے پر منحصر ہے. ثابت بحیثیت مترجم. اب دیکھتے ہیں ایسے ٹرانسلیٹر کیسا تھا وہ. ترجمہ نگاری میں ثابت نے خوب سکہ جمایا. بیت الحکمت میں ترجمہ نگاروں کا ایک گروہ جو ہیران سے تعلق رکھتا تھا, جو یونانی کتب کے عربی تراجم کیا کرتا تھا, یعنی جو یونانی تھا ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا. ثابت انہی میں سے ایک اور اپنے کام میں افضل تھا. ثابت یونانی, سریانی اور عربی زبانوں کا ماہر تھا. اس کی عبارت صلح اور بہت خوبصورت ہوتی تھی. ثابت نے جن طبی کتب کے ترجمے کیے ان میں بقراط, ارسطو اور جالینوس کی کتابیں شامل ہیں. اس نے ان کی کتابوں کو بھی ٹرانسلیٹ کیا تھا. ثابت نے دوسروں کے ترجمے پر اصلاح بھی کی. ثابت نے جن کتابوں کے ترجمے یا اصلاح ترجمہ کی, ان میں سے چند کتابوں کے نام اس طرح ہیں. اس میں سے کچھ کتابیں کون کون سی ہیں؟ کتاب فی اختصار کتاب جالینوس, کتاب فی النبض, مختصر فی الاستقصاد لجالینوس, جوامع کتاب الفسد لجالینوس, جوامی کتاب نبض الکبیر. ثابت بحیثیت مصنف, ایز اے رائٹر وہ کیسا تھا؟ ثابت نے دوسرے اطباء کی کتب کے تراجم کے علاوہ اپنی ذاتی کتابیں بھی تحریر کی, یعنی لکھی. چنانچہ مختلف علوم و فنون پر اس کی کتابیں پائی جاتی ہیں. طب سے متعلق ثابت کی کتابوں کی تعداد تقریباً 46 کے قریب ہے. اس کی مشہور کتاب ذخیر ثابت بن قرا قاہرہ سے شائع ہو چکی ہے اور ہندوستان کے لائبریریوں میں موجود ہے بلا شبہ, یعنی بنا ڈاؤٹ کے. ثابت کی طبی خدمات اس درجے کی ہے کہ مؤخرین نے اگر اس کو غیر معمولی خراج تحسین پیش کیا تو بجا کیا. شکریہ.